اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کا ذکر قرآن مجید میں 4 مقامات پر پایا ہے: سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورۃ الصاد، سورۃ الانبیاء۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی اور ان کا نام رحمت تھا۔ معارف القرآن میں ہے کہ ان کا نام لیہ بنت منشا بن یوسف علیہ السلام ہے، واللہ عالم۔ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، 1000 اونٹ، 1000 بکریاں، 500 غلام اور 500 اہل و عیال تھے۔ آپ اس وقت مالداروں میں شمار ہوتے تھے اور ہر وقت خدا کی یاد میں مشغول رہتے اور شکر گزاری کرتے۔ شیطان آپ کی عبادت اور خدا کی شکر گزاری کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا اور آپ کو اپنے پھندے میں پھنسانے کی کوشش کرتا۔ خدا کی طرف سے ندا آئی: ایوب میرا بندہ صالح اور شاکر ہے، اس پر تیرا اغوا کچھ اثر نہیں کر سکے گا۔ شیطان نے کہا: خدایا، تو نے اس کو فراغت اور قدرت عطا کی ہے اور اس کی آنکھیں اولاد کے دیدار سے روشن ہے، پھر تیرا شکر نہ بجا لائے۔ اگر تو اس سے یہ نعمتیں لے لے تو یہ ہرگز بھی تجھے یاد نہ کرے گا اور تیری بندگی سے بیزار ہو جائے گا۔ فرمایا: اے ابلیس، تیرا یہ گمان میرے بندے کے بارے میں غلط ہے۔ شیطان نے کہا کہ اے پروردگار عالم، اگر تو مجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط بخشے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح بندگی کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ چل، میں نے تجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط دے دیا ہے۔ ابلیس خوش ہو گیا اور اپنی ذریت اور تابع داروں کو جمع کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے مال مویشی دریا میں غرق کر دیے۔ شیطان خود گوالے کی صورت میں آیا اور مویشی ڈوب جانے کی خبر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے اپنے فضل سے دیا تھا اور عدل سے لے لیا۔ پھر شیطان نے مایوس ہو کر اپنی ذریت سے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے زرعات اور باغات کو آگ لگا دو۔ جب وہ سب جل کر راکھ ہو گئے تو شیطان نے آ کر کہا کہ آپ نمازوں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر سب کھیت اور باغات جل کر فنا ہو گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہی جواب دے کر عبادت میں مشغول ہو گئے، بلکہ کمال دل جمی سے فارغ ہو کر عبادت کرنے لگے۔ شیطان مایوس ہو کر واپس چلا گیا اور اسی طرح اس نے سب گھر بار کا سامان تباہ و برباد کر دیا، اور وہ ہر تباہی کی خبر حضرت ایوب علیہ السلام کو دیتا گیا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام پہلے سے زیادہ دل جمی سے عبادت کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سب اولاد ایک مکان میں تعلیم میں مشغول تھی۔ پھر شیطان نے اس مکان کو ان کے اوپر گرا دیا اور فرزندان سعادت مند اس مکان کے نیچے دب کر مر گئے۔ یہ خبر بھی شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دے دی۔ پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام صابر و شاکر ہو کر عبادت میں مشغول رہے اور توکل کی رسی تھامے رکھی، ذرا بھی آپ کے مزاج میں تغیر نہ آیا۔ پھر خدا کا امتحان آپ علیہ السلام کے بدن پر آ گیا۔ شیطان نے کہا کہ یا خدایا، اب مجھے ان کے بدن پر اختیار دے، پھر معلوم ہوگا کہ یہ کس طرح عبادت کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ بغیر زبان، دل اور کانوں کے میں نے تجھے تسلط دے دیا، یہ بھی تو کر کے دیکھ لے۔ چنانچہ شیطان بصورت ساحر مرد کے ہو کر آیا اور آپ کی ناک میں پھونک دیا۔ اس کی حرارت سے پورے بدن مبارک میں خارش شروع ہو گئی، جس سے گوشت پھٹنے لگا اور تمام بدن میں کیڑے پڑ گئے، اور لوگوں نے آپ کو شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں ڈال دیا۔
ہر کوئی آپ سے بیزار ہو گیا سوائے بی بی رحمت کے۔ اس نے کمر بستہ ہو کر آپ کی خدمت کی۔ جب سب مال ختم ہو گیا تو بی بی نیک بخت نے مزدوری شروع کی۔ نصف مزدوری خدا کے نام حضرت ایوب علیہ السلام کی تندرستی کے لیے صدقہ دے دیتی اور نصف پر خود بھی اپنا وقت گزارتی اور ایوب علیہ السلام کو بھی کھلاتی۔ جب بھی مزدوری کے واسطے جاتی تو راستے میں شیطان کھڑا ہوتا اور کہتا رہتا کہ تو جوان اور صاحب و جمال ہے، کس واسطے مزدوری کرتی ہے اور اپنی جوانی کو تو ایسے آدمی کی خدمت میں برباد کرتی ہے۔ مصر میں ایک دولت مند سردار ہے، اس بیمار کو چھوڑ دے، میں تجھ کو اس سردار کے نکاح میں دے دوں گا اور تیرے درجے کو اونچا کروں گا۔ وہ بی بی پاک اقتدار والی اس کی کسی بات کی طرف بھی التفات نہ کرتی، بلکہ واپسی پر وہ سارا حال حضرت ایوب علیہ السلام کو سنا دیتی تو حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے کہ وہ ابلیس ہے، تو اس کی باتوں پر توجہ نہ دے۔ ایک دن ابلیس طبیب کی شکل میں بی بی کے سامنے حاضر ہوا اور بی بی سے کہا کہ اس بیماری کا علاج گوشت اور شراب ہے، اس کے بغیر کوئی علاج نہیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ایک دن بی بی نے اپنے تھوڑے سے سر کے بال کاٹ کر فروخت کر دیے تھے، لیکن تفسیر حقانی میں ہے کہ شیطان طبیب بن کر آیا اور بی بی سے کہا کہ اس کا علاج میں کرتا ہوں، لیکن شفا مجھ سے سمجھو۔ جب یہ بیماری لمبی ہو گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کی جانب میں فریاد شروع کر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب شیطان کی طرف سے خبریں پہنچی تو اس وقت انہوں نے خدا سے فریاد کی۔ اس سے پہلے ان کو اتنی شدت کی بیماری دراز گزری تھی، فریاد تک نہ کی تھی۔ مال برباد ہو گیا، اولادیں مر گئیں، جسم مبارک مریض ہو گیا، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے کے برابر سارے جسم مبارک میں ایسی جگہ نہ تھی جہاں بیماری نہ ہو، صرف دل اور زبان سلامت تھے۔ پھر فقیری اور مفلسی کا یہ حال تھا کہ وقت کا کھانا پاس نہ تھا، اور ایسی حال میں کوئی ایسا نہ تھا کہ جو خبر گیری کرتا سوائے ایک نیک بخت بی بی صاحبہ کے، جن کے دل میں خوف خدا تھا اور اپنے شوہر کی محبت تھی۔ لوگوں کا کام کاج کر کے اپنا اور اپنے شوہر کا پیٹ پالتی اور صدقہ بھی دیتی رہتی، حالانکہ پہلے ان سے زیادہ مالدار دوسرا کوئی نہ تھا۔ اولاد بھی تابع دار اور دنیا کی ہر راحت موجود تھی۔ اب ہر چیز چھن گئی، شہر سے باہر کوڑا کرکٹ کی جگہ لا بٹھایا۔ اسی حالت میں کئی سال گزر گئے، اپنوں اور غیروں نے منہ پھیر لیا، حتیٰ کہ خیریت پوچھنے والا کوئی نہ تھا، صرف آپ کی وہی نیک بی بی صاحبہ تھی جو ہر وقت دن رات خدمت کے لیے کمر بستہ رہتی تھی۔ بالآخر دور آزمائش کے ختم ہونے کا وقت آ گیا۔ پھر اس برگزیدہ بندے نے رب العالمین کی بارگاہ میں کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے دعا کی کہ اے میرے پالنہار خدا، مجھے دکھ نے تڑپا دیا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ اسی وقت رحیم و کریم خدا نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم ہوا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ پاؤں لگتے ہی وہاں ایک چشمہ ابلنے لگا، پاؤں مارتے ہی چشمہ جاری ہو گیا، حکم ہوا کہ اس کا پانی پی لو۔ پاؤں جب مارتے تو 2 چشمے جاری ہوئے، ایک نہانے کے واسطے، دوسرا پینے کے واسطے۔ نہانے سے بدن کے اوپر کی بیماری چلی گئی اور پینے سے اندرونی بیماری سب کی سب جاتی رہی، ظاہری اور باطنی عافیت اور کامل تندرستی حاصل ہو گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔